بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث قد تترک الحقیقت بدلالت سیاق الکلام۔ گفتگو چل رہی ہے ان اسباب اور مواقع میں جہاں حقیقت متروک ہو جاتی ہے، جہاں حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو وہ مواقع جہاں حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے 5 ہے، 5 میں سے 2 کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تیسرے سبب اور تیسرے موقع کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، تو سنو۔ سیاق کلام کی وجہ سے بھی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سیاق کلام کی دلالت سے بھی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ کلام کا سیاق و سباق تمہاری زبان میں سمجھاؤں، کلام کے آگے کا ٹکڑا حصہ یا پیچھے کے ٹکڑے کی وجہ سے بھی کلام کی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سنو، پہلے تمہاری زبان میں ایک مثال سمجھائیں، پھر کتاب میں آئیں گے۔ تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا، ذرا اپنی کتاب دو مجھے، تو بولا میری کتاب چھو تو سمجھ میں آ جائے گا، میری کتاب چھوئے تو بتا دیتا ہوں۔ تو میری کتاب چھو، یہ تو حقیقت میں ہے، چھو لو، اس کی حقیقت ہے، چھو لو، پکڑ لو، مگر یہاں حقیقت متروک ہے۔ کیوں؟ آگے کیا بولے؟ چھوئے تو بتاتوں، کرناٹک کی زبان میں بتاتوں۔ یہ بتاتوں کیا بتا رہا ہے کہ حقیقی معنی متروک نہیں، چھوئے تو خیریت نہیں ہے، مت چھونا بالکل، یہ نا، تو حقیقت متروک ہو رہی کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام کی وجہ سے۔ تو کلام کے مضمون، اس کے انداز، کلام کے انداز کی بتانے سے، اس کی دلالت سے بھی کئی مرتبہ حقیقت متروک ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ایک مثال سے، یا اور کئی مثالیں دوں؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو کئی مرتبہ حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے، کئی مرتبہ کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام کی دلالت سے۔ کیا مطلب؟ کلام کا سیاق و سباق کلام کے آگے کا یا پیچھے کا حصہ بتاتا ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، حقیقت متروک ہے، اسی دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے۔ جیسے چھوؤ تو سمجھوں، چھوئے تو بتاتوں، یہ بتاتوں کا لفظ یہاں بتا رہا کہ یہاں حقیقت متروک ہے، حقیقت مراد نہیں ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے کہ چھو لو، لے لو۔ جیسے کہتے ہیں آئے تو بتاتوں، تو یہ آنے کی دعوت نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ آؤ، مگر یہاں حقیقت متروک ہے۔ کس سے؟ کلام ہی کا ایک ٹکڑا، آئے تو بتاتوں، یعنی بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، مطلب ہرگز نہیں آنا، تو حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام سے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ آپ کتاب دیکھو۔ والثالث قد تترک الحقیقت، تیسرا موقع، تیسرا سبب جہاں حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے، جہاں حقیقت، تو تیسرا سبب یہ ہے کہ کبھی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے، کبھی حقیقت، قد تترک الحقیقت، کبھی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بدلالت سیاق الکلام، سیاق کلام سمجھ رہے ہو؟ یعنی کلام کا سیاق و سباق، آگے یا پیچھے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے لفظ میں کہو، انداز کلام کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کلام کا انداز دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقت متروک ہے، یہاں حقیقت مراد نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
تو اس کی وجہ سے بھی حقیقت کیا ہو جاتی ہے؟ متروک ہو جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ قال فی السیر الکبیر، امام محمد نے سیر کبیر میں، سیر کبیر ایک کتاب کا نام ہے، اس میں کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اذا قال المسلم للحربی، امام محمد نے اپنی کتاب میں یوں کہا، میں مثال سے سمجھا چکا، اب یہاں پر مثال آ رہی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو امام محمد نے سیر کبیر میں یوں کہا کہ جب مسلم نے حربی سے کہا، حربی کافر سے، دارالحرب میں جو رہتا ہے اس سے کہا، کیا کہا؟ دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی، یہ جنگ کی حالت بنی ہوئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جنگ کی حالت بنی ہوئی ہے، تو مسلم نے حربی کافر سے کہا، کیا کہا؟ انزل، اب دونوں جنگ تھی لیکن وہ کسی محفوظ جگہ میں، ایک کافر ہے حربی، جیسے قلعے میں ہے، قلعے کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں اس کی جان محفوظ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ محفوظ جگہ میں ہے، اور ایسے وقت میں ایک مسلم نے حربی سے کیا کہا؟ انزل، نیچے اترو، کیا کہا؟ تو اذا قال المسلم للحربی، جب مسلم حربی سے کہے نیچے اترو، فنزل، اس کے کہنے پر وہ نیچے اتر آیا، بولا نیچے آؤ، اور اس کے کہنے پر نیچے آ گیا، کانا آمنا، تو وہ امن میں ہوگا، مامون ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اب اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ تو جب کہنے والے مسلم نے کوئی محفوظ جگہ میں ہے، آؤ نیچے اترو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی تیرے لیے امان ہے، نیچے اترو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تیری جان کی حفاظت کی جائے گی، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے یہ کہا، مسلم نے حربی سے کہا نیچے اترو، اور اس کے کہنے پر اتر گیا، تو اب اس کی جان کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی، اسے قتل کرنا جائز، یہ تو حقیقت ہے۔ یہاں انزل حقیقی معنی میں ہے، فنزل ہے، تو وہ شخص جو گھرا ہوا محفوظ جگہ میں تھا، وہ اس کے کہنے پر اتر آیا، کانا آمنا، تو وہ کیا ہوگا؟ امن میں ہوگا، مامون ہوگا، محفوظ ہوگا، اب اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ولو قال، اس جملے کی جگہ اگر یوں کہہ دیا، ابھی تو حقیقت ہے، اگر یوں کہہ دیا انزل، تو ابھی سنیں کہ انزل بولا تھا تو وہ محفوظ ہوگا، آمین ہوگا، لیکن مسلم نے حربی سے کیا کہا؟ انزل ان کنت رجل، اپنی زبان میں نیچے اتر اگر مرد ہے تو اب یہاں حقیقت متروک ہوگی، اسے امان نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ مقابلے کی دعوت دے رہا، آؤ مقابلہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ تیرے لیے امان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ کیا بولا؟ انزل ان کان رجل، اگر مرد ہے، اگر جوان مرد ہے، اگر مقابلہ کی سکت ہے تو آؤ مقابلے میں، تو یہاں مقابلے کی دعوت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس جگہ حقیقت کیا ہے؟ متروک ہے، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ ان کان رجل، چھوئے تو بتاتوں، یہ سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں، چھونا مراد، حقیقت متروک ہوئی۔ ایسے ہی ان کنت رجل، نیچے اتر، یہاں حقیقت چھوڑ دی گئی ہے، کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام، انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دعوت مبارزت ہے، دعوت مقابلہ ہے، مقابلے کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مقابلہ کرو، بزدل کی طرح کیا چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولو قال، اور اگر مسلم نے حربی سے کہا انزل ان کنت رجل، اگر مرد ہے، بہادر ہے تو نیچے اتر، اور اتنا کہنے پر وہ نیچے اتر آیا، لا یکون آمنا، تو وہ امان میں نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا، اس کی جان کی حفاظت لازم نہیں ہوگی۔ لا یکون آمنا دو مرتبہ آ گیا، ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ کتاب میں ہے دو مرتبہ؟ ہاں ہماری کتاب میں ہے۔ ولو قال الحربی، ٹھیک ہے،
بات ختم ہو چکی کہ یہاں حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے. انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہاں حقیقت متروک ہے. تو سمجھ میں بات آئی کہ کبھی حقیقت متروک ہوتی ہے انداز کلام کی وجہ سے. کلام کے اگلا یا پچھلا حصہ بتاتا ہے کہ حقیقت یہاں مراد نہیں ہے، متروک ہے، اس وجہ سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آگے ولو قال الحربی الامان الامان. ایک حربی کافر نے ایک مسلم یا بہت سے مسلم سے کہا الامان الامان، مجھے امان دو، مجھے امان دو، مجھے امان دو، یعنی میری جان کی حفاظت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ میری جان کو بخش دو، ایسا بولا. تو حربی کیا بولا؟ الامان الامان. کیا مطلب؟ مجھے امان دو، مجھے امان دو. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں اگر مسلم نے کہہ دیا الامان الامان، تو اب وہ امان میں آ گیا کہ نہیں؟ اب وہ محفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ یہی حقیقت ہے کہ ہاں میں نے تجھے امان دیا، ہاں میں نے تجھے، تو وہ امان میں ہوگا کہ نہیں؟ تو سنو، یہاں تو حقیقت ہے کہ ایک حربی نے کیا کہا؟ الامان الامان، یعنی مجھے امان دو، مجھے. اس کے جواب میں مسلمان نے کیا کہہ دیا؟ الامان الامان، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسا وہ بول دیا تو اب وہ آمن ہوگا، محفوظ ہوگا. سن رہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ یہی بولا الامان الامان کافر، اس کے جواب میں مسلم بولا امان، سمجھ میں آ جاتا ہے ابھی تم کو؟ کیا بولا تھا؟ الامان الامان. اس کے جواب میں کیا مسلم بولا؟ امان. ابھی سمجھ میں آ جاتا، کل سمجھ میں آ جائے گا، ابھی دیکھ لو کہ کیا ہوتا تیرے ساتھ. تو اب حقیقت یہاں متروک ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی کہ امان، میں تجھے امان دیا، یہ متروک ہے. انداز کلام بتا رہا، ابھی سمجھ میں آ جاتا کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ. تو سیاق کلام دلالت کر رہا ہے کہ حقیقت متروک ہے. تو سیاق کلام کے دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت متروک ہوتی ہے، جیسے اس مثال میں، اس مثال میں، اس مثال میں. ولو قال الحربی، اگر حربی نے مسلم سے کہا الامان الامان، اس کے جواب میں مسلم نے کہا الامان الامان، میں نے تجھے امان دیا، میں نے تجھے امان دیا. کانا آمنا، تو ایسی صورت میں وہ امان میں ہوگا، اس کی جان محفوظ ہوگی. برابر ہے؟ ولو قال، حربی کے اس قول کے جواب میں اگر مسلم نے وہ نہ کہہ کر کے یوں کہا، حربی کیا بولا تھا؟ الامان الامان. اس کے جواب میں مسلم کیا بولا؟ الامان ستعلمو، امان ان قریب جان جاؤ گے، ما تلقا غدن، کل کس حال سے دو چار ہوگے تم، پتہ چل جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کل کیا کچھ ہوگا تیرے ساتھ ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا. تو اب یہاں حقیقت متروک ہے کہ نہیں؟ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے. تو اگر مسلم نے جواب میں کہا الامان ستعلم ما تلقا غدا، یہ کہا یا یوں کہا الامان ولا تاجل حتی ترى، امان، اس نے امان کا الامان، جلدی مت کر یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے کیا انجام ہوتا ہے تیرا. مطلب ہے جلدی مت کر یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے اپنا انجام. تو اب اسے امان نہیں ہوگی، حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ سیاق کلام کی وجہ سے. فنزل، ایسی حالت میں وہ حربی اترا، لا یکون آمنا، تو وہ امان میں نہیں ہوگا.